الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلوات کے بعد گرامی کا اللہ تعالیٰ شان و یہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی گناہ کرے او یظلم نفسہ یا اپنا ہی برا کرے ثم یستغفر اللہ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ شان سے معافی مانگ لے بخشش طلب کر لے یجد اللہ غفور الرحیم وہ اللہ تعالیٰ شان کو بخشنہار اور مہربان پائے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا اور جو کوئی شخص گناہ کرے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو وہ اپنے ہی حق میں برا کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے ہمارے اچھے اور برے اعمال ہمیں ذاتی طور پر بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں نیکی نفع پہنچائے گی اور برائی نقصان پہنچائے گی لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیکی اور بدی کے ایک تو اجر کے اعتبار سے یہاں اجر بیان کیا گیا ہے لیکن ایک اثر بھی ہوتا ہے برائی کا برا اثر نیکی کا اچھا اثر یہ معاشرے میں پھیلتا ہے ایک شخص برائی کرتا ہے اس کو جو سزا ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے خود اللہ نہیں دے رہی جب تک کہ وہ ظاہری طور پر قانون کی گرفت میں نہ آ جائے لیکن اسے کھاتا پیتا دیکھ کر چلتے پھرتے خوش باش دیکھ کر
معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کئی اور برے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اسے کچھ نہیں ہوا مجھے کیا ہوگا، جو اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، برائی میں اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شخص گناہوں کو جاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے معاشرے میں۔ معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک برا شخص برائی کر کے، میں اسے برا شخص کا لفظ واپس لیتا ہوں، ایک شخص برائی کر کے معاشرے کو برا بنانے میں بھی ایک کردار ادا کرتا ہے، اور اچھا شخص اچھائی کر کے دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اور معاشرے میں خیر اور خوبی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف کھیلنے کا سلسلہ سال بھر ہی جاری رہتا ہے، کبھی کرکٹ ہوتی ہے، کبھی فٹ بال ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے، باہر ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ اب قطر نے فٹ بال کپ کے کھیلوں کے دوران دنیا بھر سے مذہبی اسکالر کو دعوت دی اور ان کی مشاورت سے کھیل کے میدان کو کچھ نہیں کہا، وہاں تو کھلاڑیوں نے کھیلنا، لیکن جو ان کے ملک میں دنیا بھر سے فٹ بال دیکھنے کے شائقین آئے ہوئے ہیں، ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے مختلف مقامات پر دعوتی اور تبلیغی کام شروع کر دیا، جن میں سے ایک حجاب پہننے کا سسٹم بھی ہے، اور کتنے ہی خاندان جو وہاں اپنے ممالک سے تو غیر مسلم کی حیثیت سے آئے ہیں، لیکن وہ اس رویے کو دیکھ کر اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں۔ جرمنی کی ایک پوری فیملی پوری گیموں کی سارے سسٹم کی تائید نہیں کر رہا ہوں، کون سی ہماری کسی نے ماننی ہوتی ہے، لیکن کہنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم بتا تو دیں۔ کیا ہم پاکستان میں ہونے والی گیموں میں کبھی اس طرح کا رویہ پوری قوم نے اختیار کیے، حکومتوں نے اختیار کیے؟ اب ایک آرمی چیف منتخب ہوئے، مقرر ہوئے، وہ اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہے۔ اب کل سے اسی بات کو سب نے اٹھایا، اچھی بات ہے حافظ قرآن، لیکن آپ ایک ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بڑی اچھی آواز میں نعت بھی سناتا ہے، تلاوت بھی سناتا ہے، آپ نے رکھنا کیا ہے؟ ڈرائیور۔ یاد رکھنا کہ ڈرائیور رکھنا ہے۔ پھر آپ کو کہتے ہیں یار کچھ اور بھی سناؤ، وہ آپ کو بہت اچھے اچھے لطیفے سنا دیتے ہیں، آپ کی ہنسی آتی ہے، تو کیا آپ اپنا سوال بھول جائیں گے کہ کاکا تجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے؟ اگر وہ کہے کہ جناب یہ سب کچھ مجھے آتا ہے، ڈرائیونگ نہیں آتی، تو ہم اسے بطور ڈرائیور کے بھرتی نہیں کریں گے، کیا کریں گے کہ یار اچھا بچہ معلوم ہوتا ہے، چلو میرے بچوں کو پڑھا دیا کرے گا ایک ٹائم، ایسے تو اسے جاب دے دیں گے، لیکن ڈرائیور کی جاب بالکل نہیں دیں گے۔ تو فوج میں پروفیشنلزم چلتا ہے کہ جس کام کے لیے انہیں بھرتی کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے۔ اب ایسا شخص فوج کی کمان بھی کرے اور اپنے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود قاری قرآن، حافظ قرآن،
اور میدان جنگ میں آپ کمانڈر ان چیف بھی آپ ہی ہوتے تھے، ہدایات بھی دیتے تھے، اچھی باتوں کو لینا چاہیے، لیکن ہم پوری مملکت کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے جتنے پہلو ہیں ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے ہم نے اپنے ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کی۔ ہمارے ملک کا یہ نظام بن چکا ہے کہ ایک اچھا آفیسر اپنے اختیارات کو اگر استعمال کر کے اپنے علاقے میں جہاں اس کی تعیناتی ہے اس کا بھلا کر جائے، اس کے پیچھے فائلیں لگی رہتی ہیں، اس کے پیچھے مقدمات لگے رہتے ہیں کہ یہ کام کر کیوں گیا ہے۔ اس لیے کہ جو ان سے اوپر بیٹھے ہیں، جن کو سیاستدان کہتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، وہ درست ہونا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری پسند کا SHO لگے، میری پسند کا DSP لگے، میری پسند کا ڈپٹی کمشنر لگے، اسسٹنٹ کمشنر لگے۔ انہیں تو ہر محکمے میں اپنی پسند کا بندہ چاہیے تاکہ وہ اپنے جو کام ہیں وہ آرام سے کروا سکے، باقیوں جائے جہنم میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن آپ بھی انہیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں کہ جب وہ آپ سے ووٹ لینے آئے تو آپ ان سے وہی سوال پوچھیں، ہاں جی کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ آپ کو کہے گی کہ پارٹی نہیں کرنا ہوتا ہے، جو کرنا ہے انہیں کہ تو یہی پارٹی تجھے ملی تھی، پھر کوئی اور پارٹی لے کر آ۔ ہم بھی غور کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی ملک کے لیے زیادہ بہتر ہو، ہم بولتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب کوئی ملک میں خرابی چل رہی ہوتی ہے ہم سارے دھڑا دھڑ سیاستدان بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے جب دو بڑوں کی میٹنگ ہوتی ہے تیسرا آدمی ہوتا کوئی نہیں تو خبر کہاں سے آتی ہے؟ کون دیتے؟ میں بھی تبصرہ کر دوں گا، آپ بھی کریں گے۔ ہمارے پاس ٹائم کھلا ہے نا، تو کھلے ٹائم میں جو مرضی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں، سوچیں، ایک تجزیہ نگار ہیں، ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ اتنی اندر کی خبر کیسے دے دیتے ہیں؟ اس نے بڑی اچھی اور کھری بات کی، انہوں نے کہا نہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وہاں پر کوئی نمائندہ سن رہا ہوتا ہے، چونکہ دو بندوں میں ملاقات ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں اور کچھ ہمارا تجربہ ہوتا ہے۔ بھی میں 50 سال سے صحافت میں ہوں، 50 سال سے صحافت میں ہوں، لہذا ہم 1 سے 2، 2 سے 3 ملا کر ایک نتیجہ بنا لیتے ہیں، اس کو ہم تجزیہ کہتے ہیں، خبر نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ، خبر نہیں کہتے۔ ہم آبزرویشن بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے اندازہ کیا کہ حالات یہ ہیں، گفتگو اس قسم کی ہوئی ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے مواقع ہیں، اگر ہم اپنی اسلامی اور دینی ذمہ داری محسوس کریں تو ان کو اچھائی اور خیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گیم تو اپنی جگہ ہونی ہی ہے گراؤنڈ، لیکن جو پورے علاقے میں سیاحوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہلچل ہے، چلت پھرت ہے، اس کو تو مفید بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں روٹ لگانے پڑتے ہیں کہ ادھر سے جناب گاڑیاں نہیں گزر سکتی، ادھر سے یہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ پورے ملک کی اگر یہ کون سا اسٹیڈیم ہے، قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو تو باقی ساری سڑکیں بند ہوتی ہیں، اس دن آپ سارا دن لگا کر دوسری طرف نہیں جا سکتے کہ یہ کیا کریں، حکم یہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو سیکورٹی رسک اسٹیٹ بنا دیا، اور اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی ایک شعبے کو گالی دے سکتے ہیں یا ایک شعبے کو برا کہیں، یہ ایک شعبے کا کام نہیں۔ بگڑی ہوئی ہماری میں ہے، میں بگڑ گیا سب بگڑ گیا، لہذا میں کو سدھارا جائے تو بہت کچھ سدھر سکتا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم
اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے کہ جب ہمیں معاف کر دے، اور اللہ کہے نہیں میں تینوں لتر ہی لاؤنے نہیں معاف کرنا، اللہ یہ نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے ثم یستغفر اللہ کہ اگر کوئی شخص انفرادی حیثیت میں آئے یا اجتماعی حیثیت میں آئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کہ میں معافی چاہتا ہوں جی آپ سے، تو اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ شانوں کو بخشنہار اور مہربان پائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ نہیں میں نہیں معاف کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں اوروں کا کام ہے، لیکن اگر دنیا میں کچھ کھانے کمانے کا معاملہ ہو تو ہم پہ سب کو پیچھے کر کے خود آگے ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق زیادہ ہے، یہاں کچھ ملنا ہے، دولت تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق بنا کر سب سے آگے کھڑے ہوں۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے نہ سسٹم کو سمجھا ہے، نہ اللہ کو جانا ہے، نہ رسول اللہ کو پہچانا ہے۔ ان کے لیے تو ہم نے نعرے تیار کیے ہوئے ہیں کہ عشق کے نعرے لگانے ہیں، ماننی کوئی نہیں ہے، کرنی من مانی ہے۔ کوئی ہمارے سامنے ناز شریف پڑھ دے، ہماری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیں گے، اس وقت جیب میں جو کچھ ہوگا لٹا دیں گے۔ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اتنا ہی ہے، صحابہ والا عشق کون لے کر آئے؟ وہ لیلا مجنوں کے قصے بڑے مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اسے پتہ چلا کہ مجنوں قریب ہی ڈیرا لگایا ہوا ہے، وہ دودھ بھیجتی تھی اس کے لیے۔ دودھ لے جانے والے سے پوچھا سناؤ مجنوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا پل پل کے موٹا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، کسی کو عشق لگا ہوا ہو، محبت کی جوت چڑھی ہوئی ہو اور اس کا جسم موٹا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا، اس نے اگلے دن دودھ کی بجائے خالی پیالہ دیا کہ اسے مجنوں سے کہنا کہ لیلا نے تیرا خون مانگا ہے، آج پیالہ بھر کے خون کا دو۔ وہ جو روزانہ دودھ گڑک جاتا تھا نا، وہ دودھ گٹکنے والا کہنے لگا کہ بھائی اسی طرح دودھ پینا لے مجنوں، وہ خون دینا آگاہ بیٹھا ہے، یعنی میں وہ مجنوں ہوں ہی نہیں، میں تو مفت میں دودھ پی رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے مزاجوں کو بہت زیادہ بگاڑ لیا اور اس کی وجہ سے دو کام ہوئے، ایک تو ہم اللہ سے غافل ہو گئے، غفلت، اور دوسری جگہ سے اخلاقی طور پر انحطاط، زوال اور بگاڑ کا شکار ہو۔ تو اخلاق کا بگاڑ ہو یا غفلت کا اضافہ ہو، یہ دونوں چیزیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہیں اور عذاب الہی ان کی طرف دوڑ دوڑ کر آتا ہے۔ اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی غفلت چھوڑ دیں، اپنی اصلاح کر لیں، غفلت چھوڑ دیں، اصلاح کر لیں، غفلت چھوڑ دیں، اصلاح کر لیں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ شان چھوٹے موٹے جھٹکے دیتا ہے کہ بھائی کچھ تو عقل کر لو۔ اب غفلت کا توڑ کیا ہے اور اخلاق کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بس ہمت تھوڑی سی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ غفلت کا توڑ ہے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ۔ غفلت کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ۔ یہ اللہ کا اپنا فرمان ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کتنا؟ ذکرن کثیرن، بہت زیادہ یاد کرو۔ یہاں پر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل تھوڑا سا ذکر ہو تو اس سے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ بندے کے اندر یقین کی کیفیت تبھی آتی ہے جب وہ چیز اپنے پورے مقام پر درجے پر ہو۔ تو ذکر کثیر ایک تو تسبیحات کو نہیں کہتے، اس سے الٹا تذبذب پیدا ہوتا ہے۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا ہی کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا سا یاد کریں۔ اب یہ تھوڑا سا یاد کریں گے تو طبیعت میں یقین کی بجائے تذبذب پیدا ہوگا، شکوک ہوں گے، وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وہ کیفیت ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ رب نیڑے کے کسون نیڑے، تو ہم نے کسے نیڑے ماننا؟ تو ہم نے کسونوں ہی نیڑے ماننا ہے۔ ہمیں رب نیڑے نظر آنا ہی نہیں، رب اپنے قریب نظر آنا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ تو یقین کی کیفیت حاصل کرنے کا اللہ نے خود طریقہ بتایا کہ غفلت چھوڑ کر مجھے یاد کرو۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ میدان جنگ ہے، یہاں بھی مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ شانوں کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس سے تمہارے دلوں کو مضبوطی ملے گی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمائندے اللہ کے کون ہیں؟ آپ ہیں، مسلمان۔ ہم جتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، اللہ نے اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا؟ آپ کے ہاتھوں میں پکڑایا، آپ کے ہاتھوں میں پکڑایا۔ آپ سب کے ہاتھوں میں اللہ نے جھنڈا پکڑایا ہے کہ بھائی جیسے کیسے بھی ہو مسلمان تم ہی ہو، تم ہی میرے ہو۔ اب ہم جھنڈا پر جا کر یہودیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں، ہم عیسائیوں کے غلام بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہمارے ساتھ پھر الٹا کام کرے گا کہ نہیں کہ آ جاؤ پھر میدان میں تمہیں عزت دے رہا ہوں۔ اب کون ہے جا کے آرمی چیف کو کسی اور کو بنا دے؟ بنا سکتا ہے؟ اس کے بننے تک بہت پھٹے تھے، وہ تو آپ لوگوں نے سنے، میں تو یہاں تھا نہیں، اور میں نے پھر پاکستان کی کوئی خبر پڑھی بھی نہیں کی، یار ٹینشن ہی ٹینشن ہو گئی۔ معاملہ کل طے ہوا ہے، کیا یہ موجودہ مقرر ہونے والا آرمی چیف کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو نامزد کرتا ہوں؟ کر سکتا ہے؟ تو کہ ہوں آتا کرو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ خود سے ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اب اسے وزارت داخلہ کو پوچھنا پڑے گا کہ جی میں ریٹائرمنٹ چاہتا ہوں، وہ وزارت اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات کا معاملہ، یہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایسے ہوتے نہیں۔ باپ کہہ سکتا ہے کہ پتر تو آج تو میرا پیو ہے گا، یہ زبانی تو ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہوگا تو یار بہت ہی سیاح ہو گئے ہوں، تو ہی پیو ہے گا میرا، یہ ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے، وہ بھی ہم تنزیہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے کوئی بہت ہی عقل آ گئی ہے، میرے کو تو عقل رہی کوئی نہیں ہے، یہ ہم تب کہتے ہیں کہ ہی میرا پیو بن گیا جی ہوں، میری تو حیثیت کوئی نہیں بتانا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کوئی عہدے دار ایسے کوئی عہدہ چھوڑتا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذمہ داری پوری کرے۔ اللہ نے ہمیں جو اسلام کا عہدہ دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر موقع کو اسلام کی تعلیم، تبلیغ، ترویج کے لیے استعمال کریں۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ اسلام کی اس میں دعوت موجود ہو۔
مسلمان تو زبان سے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے تو اس وقت اس کا لفظ سمجھ نہیں آیا. وہ بھی میں نے بعد میں سوچا. وہ میری کرسی کو کھینچنے والے نے کہا مروتی مروتی. میں کہ پتہ نہیں کیا میں مروتی مروتی کر رہا ہے مجھے مروتی. میں نے پھر پوچھا بھی یہ مروتی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کو کہتے کہ کوئی بڑا اللہ والا ہے، وہ نیک آدمی ہے. میں کہ اس کو کیا پتا؟ انہوں نے کہا یہ جو حال حلیہ ہے یہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں. اس نے آپ کو کہا کہ یہ مسلمانوں کا مبلغ ہے، پریسٹ ہے. اس نے کئی الفاظ میں اکٹھے بول دیے. وہ جناب میں جو مجھے کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ مروتی مروتی کیا کر رہی ہے. بہرحال ہمیں اپنے حال اور حلیے سے اسلام کا مبلغ بننا چاہیے. اور اس کے لیے پہلے کام کیا ضروری تھا کہ ہمیں ذکر کثیر کرنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ذکر کثیر. اور دوسری بات میں نے کیا کہی تھی کہ اخلاق میں بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. نہ ہمیں اپنے آپ کو آزاد چھوڑنا چاہیے، نہ اپنی نسلوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے، نہ خود کو آزاد کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا. کیوں بھائی؟ میری عزت ہے بھائی، ہوں ہاں کر کے بتاؤ. میں تو اگلا جملہ کہنا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. میں یہ بات اتنی نہیں. میری عزت ہے کوئی تھوڑی سی، آپ کی عزت مجھ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ جو اسلام اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی میرے پاس ہے. میرے پاس 2-4 الفاظ کا ذخیرہ ہے. کوئی ایک آدھ نفل میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں کتنے لوگ ہوں جو کتنے زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. تو جتنی عزت میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں، عزت دیں، کوئی فساد دنیا میں باقی نہیں رہے گا. ہم یہ کرتے نہیں. تو دوسری چیز کیا تھی؟ اخلاق. اخلاق کے بگاڑ میں نہ ہم نے اپنے آپ کو سپیئر کرنا ہے اور نہ اپنی اولادوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جو مرضی سیکھتے رہیں. کیوں سیکھتے رہے؟ سوشل میڈیا کون ہوتا ہے؟ ٹی وی کیا ہوتا ہے جس کے حوالے ہم اپنی اولادوں کو کیے بیٹھے ہیں؟ ہم خود کیوں ٹائم نہیں دیتے؟ اس بزنس کی کیا اہمیت ہے اپنی اولاد کے مقابلے میں؟ ان کو روزانہ سونے کے نوالے کھلانے کی بجائے ان کو عام روٹی کھلائیں. کیا فائدہ ہے اتنا کمانے کا کہ آپ کی مسجد میں قالین تک نہیں، آپ بچھوا ہی نہیں سکتے. اٹے کنجوسے گئے. یہ تو تفنن تباہ میں نے کہا ہے. لیکن آپ کی اہمیت ہے، آپ کی اولاد کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بچوں کو کیا بنایا؟ جی بچے آنکھیں نہیں سی لگ دے. واہ بھائی واہ، یہ کیا بات ہوئی آنکھیں نہیں لگ دے سی؟ جو تم نے ان سے کام کروانا ہوتا تھا وہ کروا کے ہٹتے تھے. اور جب دین کا معاملہ ہوتا ہے جی میں کیا کر سکتا ہوں، اور چڈو صاحب پہ بہ جا رہا ہوں. یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر اپنا لبادہ تو سنبھال کے رکھ. آپ اٹھا ہی نہیں سکتے تو اٹھو بھائی نماز پڑھو. تو نہ خود کو چھوڑنا ہے نہ بچوں کو چھوڑنا ہے. ان سب کو لے کر چلنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اکابر امت نے اخلاق کی درستی کے لیے جو سادہ نسخہ دیا ہے نا، میں اسی پر بات کو ختم کرنے والا ہوں. اگلی باری یاد رہ گیا تو یہیں سے موضوع چلائیں گے، نہیں تو اللہ دی مرضی. وہ یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت کو اختیار کرو. کیا کرو؟ نیکوں کی صحبت کو اختیار کرو. تمہارے اخلاق درست ہوتے جائیں گے. لیکن اس لیے نہیں کہ میں بھی بابا بننا ہے گا جی، میں بھی پیر صاحب بننا ہے. اور بھائی پیر بن جاؤ گے انسان کب بنو گے؟ تمہارے اندر امانت دیانت کب آئے گی؟ آئے گی نہیں. جو بندہ بڑا بننے کی نیت سے کسی کے پاس جاتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. حاصل ہی تب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے اپنے اندر کمیاں ہیں، میرے اپنے اندر کوتاہیاں ہیں. میں اپنی کمی کو کوتاہی کو ٹھیک کروں گا، ساتھ بچوں کو لے کر. جب بچوں کو بھی اسی لیے لے کر جانا کہ ان کو بھی ایک خلافت دلوا دیں. آج کل تو ایسے پیر ہزاروں موجود ہیں.
کہ جن کے پاس مرید کوئی نہیں وہ کہتے ہیں آ مریدا آ، ویسے تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ پیر صاحب ہے، تو کیا کرے گا؟ آ مریدا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا مرید ہو گئے، وہ صرف بتانا چاہتا ہے کہ میں پیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو نہ عزت دیتا ہے، جو تھوڑی سی دیتا ہے پھر چھین بھی لیتا ہے کہ آج اب یہ بس ہو گئی۔ بڑے بڑے مشائخ اصل اہل اللہ کو تلاش کریں، نیکوں کو تلاش کریں، اپنے مساجد کے ائمہ کو گھیریں، ان کے پاس بیٹھیں، کچھ ان سے قرآن سنیں، اتنے کہہ دیں کہ جناب تلاوت سنا دیں بس، پھر اندر جو ذوق پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز تلاوت کرنے پر مجبور کرے گا کہ میں خود بھی ایسے کروں۔ تو نیک اور صالح صحبت یہ اخلاق کی درستی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو آج کی کتنی باتیں ہیں؟ کل 2۔ ذکر غفلت کا علاج اللہ کی یاد، اور اخلاق کے بگاڑ کا علاج نیک صحبت۔ اللہ پاک عمل کی توفیق سنت ادا کر دیجیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔